السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ سورہ المائدہ، آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے، اے اللہ تو ہمیں اس آیت کے مصداق بنا دے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یعنی یہ نعمت کے زندگی کی راہ مستقیم تمہارے لیے روشن کر دی اور دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے منصب پر تمہیں سرفراز کیا۔ اگلی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راست روی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء میں سے یہ فرمانے پر اتفاق نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ کہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو۔ اللہ تو ہمیں اس کا حل کر دے۔ پھر
یعنی تمہاری گواہی محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی رو رایت اس میں نہ ہو، نہ کوئی ذاتی مفاد اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی بھی تمہارے مد نظر نہ ہو۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ نیک عمل کی شرط ساتھ ہے، صرف ایمان لانا یعنی صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل صالح ساتھ نہ ہوں۔ کہ جیسے ایک موقع پہ ایک صحابی جو سیدنا انس تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ان کی والدہ نے ان کو مامور کیا ہوا تھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بولو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بس تم تسلی رکھو، میں تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تمہیں دلا دوں گا یا اپنے ہمسائیگی میں تمہیں گھر اللہ سے لے دوں گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کہ یعنی عبادت میں اپنا آپ لگا دو، کھپا دو، اپنی جان اللہ کے لیے لگا دو، تو پھر میری سفارش اللہ کے ہاں مجھے امید ہے کہ قبول کی جائے گی۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو نیک عمل کریں گے کہ کیا ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی جو انجانے غیر انجانے میں ان سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تو ہمیں اس گروہ میں شامل کر لینا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، ہم یہاں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے آسان حساب فرمانا۔ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے تھے کہ عائشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ آسان حساب فرمائے، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ سارے اعمال اللہ کے سامنے ہوں گے، لیکن اللہ ان پر کی پردہ پوشی فرمائیں گے جس طرح دنیا میں پردہ پوشی کی تھی۔ لیکن مشکل محاسبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو کہہ دیں کہ تم رک جاؤ یا ٹھہر جاؤ، تم سے حساب ہوگا یا تم سے پوچھا جائے گا، تو ہم تو انسانوں کو بھی حساب نہیں دے سکتے، کہاں اللہ کی ذات باری تعالیٰ۔ ہم کتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ کو حساب دیں گے، ہم کبھی بھی اس میں پورے نہیں اتر سکتے۔ باری تعالیٰ تو ہمیں رحمت سے ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دینا، جس طرح دنیا میں ہمارا پردہ رکھا اسی طرح تم آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھنا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ جہاں بھی اہل جنت کی بات آتی ہے ساتھ ہی اہل جہنم کا بھی ذکر ضرور آتا ہے۔ بہت بیلنس کر کے اللہ تعالیٰ آیات کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ لوگ، پھر آگے اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو کفر کریں، کس بات سے کفر؟ اللہ کی اطاعت سے کفر، انکار کریں، ہدایت سے انکاری ہوں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں۔ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی قرآن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہے، معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو پھر ان کا انجام اللہ نے کیا بتایا کہ وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم اجرنا من النار، ہم اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، یہ تقویٰ ہے۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں
اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے، اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر ان کے پیش رو اہل کتاب چل رہے تھے۔ چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے عہد لیا گیا ہے، اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے اور مسیح علیہ السلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے عہد کو توڑ کر گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، اسی طرح تم بھی اسے توڑ دو اور گمراہ ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا جائے اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا کیا مطلب ہے؟ نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بائبل کی کتاب گنتی میں 12 سرداروں کا جو ذکر ہے، کتاب گنتی میں 12 سرداروں کا ذکر موجود ہے، مگر ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ نقیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے بائبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بائبل انہیں صرف رئیسوں اور سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور قرآن ان کی اس حیثیت اخلاقی و دینی نگرانے کار کی قرارداد دیتا ہے، دینی نگرانے کار کی قرار دیتا ہے۔ پھر ہے یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئیں ان کی دعوت پر اگر تم لبیک کہتے اور ان کی مدد کرتے رہے، کہ اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی کوئی رسول میری طرف سے آئے تو ان کو رسول مانو اور ان کی مدد کرو۔ پھر قرض حسنہ کی بات کی، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک پائی کو جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے کئی گنا زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ اچھا قرض ہو، یعنی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت خرچ کی بجائے اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کی جائے اور خلوص حسن نیت کے ساتھ خرچ کی جائے۔ کسی سے اس کی برائیاں زائل کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ راہ راست کو اختیار کرنے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا
لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور اس کا طرز زندگی بہت سی خرابیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس اصلاح کے باوجود اگر کوئی شخص بحیثیت مجموعی کمال کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ نہ کچھ برائیاں اس کے اندر باقی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر مواخذہ نہ فرمائے گا اور ان کو ان کے حساب سے ساکت کر دے گا، کیونکہ جس نے اساسی ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کر لی ہو اس کی جزئی اور ضمنی برائیوں کا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کیسا شفیق ہے، کیسا رحیم ہے اپنے بندوں پر، کہ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو ان سے معاف فرما دیں گے۔ پھر سواد سبیل کو پا کر، یعنی اس نے سواد سبیل کو پا کر پھر کھو دیا اور وہ تباہی کے راستوں میں بھٹک نکلا۔ سواد سبیل کا ترجمہ توسط و اعتدال کی شاہراہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے ترجمے میں اصل لفظ ہی کو جوں کا توں لے لیا ہے۔ اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ذہن نشین لینا چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے اور تمدن و تہذیب کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں جو سامان زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس بنا پر انسان اپنے لیے زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو، اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات و رجحانات میں توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی و بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں، اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل و انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شارع بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بالا ارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے۔ اس کی اس رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور بے اعتدالی کی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنے آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبایا گیا تھا انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص مقتضا کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے، جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں خط مخفی کی شکل میں واقع ہیں، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات و رجحانات کے ساتھ،
اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ کوئی کجی، کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو، انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے، اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے، مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں۔ قرآن اسی راہ کو سواء سبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس گروہ میں شامل کرنا ہے۔ اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط ہیں، غلط رو اور غلط کار ہیں، اور آخرت میں لامحالہ اسے دوزخ میں جانا ہے۔ ہم اللہ تیری دوزخ سے تیری پناہ اور تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ جنت کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو صراط مستقیم ہے، خط مستقیم ہے، جو قرآن نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، جس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں کی۔ موجودہ زمانے کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریق ہے۔ وہ اپنی حماقت میں یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعوت اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے، پھر دونوں کے امتزاج سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سواء سبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کرتی ہے۔ جوں جوں سواء سبیل قریب آتی جاتی ہے، ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے، اور ان کے امتزاج سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں، لیکن جب وہاں نہ سواء سبیل کے نشانات دکھانے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان، تو وہ جوابی دعوی زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواء سبیل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء سبیل ہے، نہ کہ خط منفی پر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا، کہ جو راستہ قرآن متعین کرتا ہے اسی میں خیر ہے انسان کے لیے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا اور سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نافرمانی کے کاموں سے بچا، اپنی اطاعت پر جما دے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمیں حق کے متلاشی اور حق کے طالب، ہم دل سے حق کی طلب رکھتے ہیں، اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تو ہماری کوششوں میں بھی برکت ڈال دے اور ہمارے عمل میں بھی برکت ڈال دے، اور ہمارا ہر عمل ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔